السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قال فمن ربکما یا موسیٰ سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، فمن ربکما، کون ہے تمہارا رب؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ قال، اس نے کہا، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے جس نے عطا کل شیء، عطا کی ہر چیز کو، خلقہ، اس کی شکل و صورت، ثم ہدی، پھر رہنمائی کی۔ قال، اس نے کہا، فما بال القرون الاولی، پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا؟ قال، اس نے کہا، علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، کتاب میں، لا یضل، وہ نہ غلطی کرتا ہے، لا یضل ربی، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے، ولا ینسا، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے جس کو تم رب العالمین کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب وجود عطا کیا اور اس کی خاص شکل اور صورت دی جو اس کے لائق اور مناسب تھی، پھر وجود عطا کرنے کے بعد ہر شے کو اس کے اسباب بقا کی طرف رہنمائی کی کہ جن اسباب کو اختیار کر کے اس کی بقا ممکن ہے۔ انسان ہے تو اس کے مطابق، جانور ہیں تو ان کے مطابق، چرند ہیں تو ان کے مطابق، پرندے ہیں تو ان کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز کو اس کا خاص وجود عطا کرنے کے بعد اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی القاء اور الہام کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ربوبیت اور عالم کل ہونے کو ثابت فرما کر اللہ کی الوہیت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا اور عالم آخرت میں جزا اور سزا کے عقیدہ کی صداقت کا اظہار فرمایا۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مختصر سا فرعون کو تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھیں اور اسی پر ہی ہم سب کو موت نصیب فرمائیں۔ الذی، وہ جس نے جعل لکم الارض، بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدن، بچھونا، وسلک لکم، اور چلائیں تمہارے لیے، فیہا سبلن، اس میں راہیں، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے پانی، ماءن، پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، بھی، اس سے، ازواجن، جوڑے، من نبات شتیٰ، سبزی سے مختلف، کلو ورعو، تم کھاؤ اور چراؤ، انعامکم، اپنے مویشی، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اس میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا، اور اس سے، نخرجکم، ہم نکالیں گے تمہیں، تارتن، دوسری بار، تارتن اخری، دوسری بار، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے دکھائیں، آیاتنا، اپنی نشانیاں، کلہا، تمام، فکذبا، تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور انکار کیا۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب چل رہا ہے عزیز طلباء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور جملہ معترضہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول یہاں پر نقل فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا کہ تم اس پر آرام کر سکو اور مزے کے ساتھ چل پھر سکو، اور زمین عجب فرش ہے جو نہ لوہے کی طرح سخت ہے اور نہ روئی اور گارے کی طرح نرم ہے، پھر
اسی رب نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے۔ پھر اسی رب نے آسمان سے پانی برسایا اور تاکہ تم زندہ رہ سکو، اور اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کے غلے، میوے، سبزیاں، پھل پھول اگائے جن سے تم عمدہ غذائیں کھاتے ہو۔ باوجود کہ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، روشنی ایک ہے، مگر ہر ایک نباتات کا مزہ، رنگ، بو مختلف ہے۔ اگر عقل ہے تو سمجھ لوگے کہ یہ مضبوط انتقامات یوں ہی محض اتفاقاً قائم نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد بتایا کہ اے انسانوں، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہاری ابتدا اسی سے ہے۔ ان آیات کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس فرعون کو اپنی جو نشانیاں دکھلانا منظور تھیں وہ سب دکھلا دی۔ مثلاً عصا اور ید بیضا یعنی ہاتھ والا معجزہ اور عصا یعنی لاٹھی والا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمائے وہ انہوں نے دکھا دیے، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کسی عذر کی اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں بچی، مگر وہ پھر بھی بدبخت نہ مانا۔ قال اجئتنا، اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا، کہ تو نکال دے ہمیں، من ارضنا، ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فلنأتینک، پھر ضرور ہم تیرے مقابل لائیں گے، بسحر مثلہ، ایک جادو اس جیسا، فجعل، پس مقرر کر، بیننا و بینک، ہمارے اور اپنے درمیان، موعداً، ایک وعدہ، لا نخلفہ، ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے، نحن ولا انت، نہ ہم اور نہ تو، مکاناً سوا، ایک ہموار میدان۔ قالا، اس نے کہا، موعدکم، تمہارا وعدہ، یوم الزینتی، زینت کا دن، وان یحشر الناس، اور یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ، ضحیٰ، دن چڑھے۔ فتولی فرعون، پھر لوٹ گیا فرعون، فجمع، اس نے جمع کیا، کیدہ، اپنا داؤ، ثم اتا، پھر وہ آیا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون نے دیکھ لیا کہ اب میں لاجواب ہو چکا ہوں، کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ میری ربوبیت اتنی کمزور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کی صداقت کے سامنے مکڑی کے جالے کی طرح ٹوٹ کر تار تار ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ جرأت حق اندر ہی اندر سے ان کو پریشان کر رہی تھی، کیونکہ فرعون کے ظلم بہت مشہور تھے۔ انہوں نے ہر چیز فرعون کے سامنے بیان کر دی۔ شروع میں تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرا دھمکا کر مرعوب کرنا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت اور الزام لگانے لگا اور کہنے لگا کہ تم جادوگر ہو اور جادو کے زور سے تم ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہو اور اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، لہٰذا اب تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کیا جائے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ شخص پیغمبر نہیں، جادوگر ہے۔ مشورے سے فرعون نے یہ طے پایا، اپنے فرعونیوں سے مشورہ کر کے فرعون نے یہ طے کیا کہ فی الحال تو موسیٰ اور ہارون کو مہلت دی جائے علیہم السلام، اور اس دوران ماہر جادوگروں کو بلایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے، اور اس کام کے لیے سب سے بہتر دن یوم الزینہ یعنی تمہاری عید اور جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو میدان میں جمع ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے، جو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو اور سحر ہے، تو لہٰذا اب جب کہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلے کے بعد اللہ کا معجزہ غالب رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو صداقت اور حق کے سامنے جھکنا پڑے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کامل یقین تھا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ وہ دن آ گیا، میدان جشن میں تمام شاہانہ لباسوں اور شاہانہ تختوں کے ساتھ، شاہانہ لباس کے ساتھ فرعون تخت نشین ہوا۔ درباری وزراء امراء بھی تھے۔ ایک جانب مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان، جو ان کے جادو کا سامان تھا، وہ اس سے لیس کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں، حق تبلیغ ادا فرماتے ہوئے فرعون کے جمع کردہ ساحروں کو خطاب فرمایا کہ تم ابتدا کرو۔ قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، تم پر خرابی ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ گھڑو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، فیسحتکم، کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں، بعذاب، عذاب سے، وقد خاب، اور وہ نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا، تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم، اپنے کام میں، بینہم، باہم، واسروا النجوی، اور انہوں نے چھپ کر کیا النجوی، مشورہ، قالوا، وہ کہنے لگے، ان ہادانی، تحقیق یہ دونوں، لساحرانی، البتہ جادوگر ہیں، یریدانی، یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ تمہیں نکالیں، من ارضکم، تمہاری سرزمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، ویذھبا، اور وہ لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے اچھے طریقے کو، فاجمعوا، لہٰذا اکٹھا کر لو تم، کیدکم، اپنے داؤ، ثم اتوا، پھر تم آؤ، صفاً، صف باندھ کر، وقد افلح الیوم، اور تحقیق کامیاب ہوگا آج، من استعلا، جو غالب رہا، قالوا، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا تو ان تلقی، یہ کہ تو ڈالے، و اما ان نکون، اور یا یہ کہ ہم ہوں، اولا، پہلے، من القا، جو ڈالیں، قالا، اس نے کہا، بل القوا، بلکہ تم ڈالو، فاذا حبالہم، تو اچانک ان کی رسیاں ہو گئیں، وعصیہم، اور ان کی لاٹھیاں، یخیلوا، خیال میں آئیں، الیہ، اس کے، من سحرہم، ان کے جادو سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، فاوجس فی نفسہ، تو پایا اپنے دل میں، خیفۃ موسیٰ، کچھ خوف موسیٰ علیہ السلام نے۔ عزیز طلبہ، جب سب لوگ جمع ہو گئے، فرعون بھی تخت سلطنت پر بیٹھا، باقی لوگ بھی جمع تھے، جادوگر بھی آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور تم ہم کو جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ اللہ کے نشانوں اور انبیاء کے معجزات کو سحر بتلانا، جادو بتلانا، اور بے حقیقت چیزوں کو ثابت شدہ حقائق کے مقابلے میں پیش کرنا، گویا یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ کسی نے بھی حق پر بہتان باندھا تو وہ نامراد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر نے جادوگروں کی جماعت میں کھلبلی ڈال دی۔ آپس میں انہوں نے سرگوشیاں شروع کیں کہ اس شخص کو کیا سمجھا جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ شروع کریں یا ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ شروع کریں۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں وغیرہ ڈالیں، جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا تو دل میں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ مفسرین کے ایک گروہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساحروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی نظر آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کہ جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا معجزہ دیکھا۔ فوری طور پر تو ایک خوف سا دل میں محسوس ہوا۔ انسانیت اور بشریت کے تقاضے سے ایسا خوف محسوس ہونا کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے۔
لیکن کچھ دیر کے لیے یہ جادو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرگز یہ جادو گمراہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ دیر کے لیے پیغمبر کے قوا اور جسم پر یک گونا اثر ضرور ڈال سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا تو اس کے اثر سے بھی ایک طرح کا مرض لائق ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال سحر کے علاج کے واسطے 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرما دیں۔ تو حق و باطل کی کشمکش اس دنیا میں ہمیشہ سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمت دیں، استقامت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔